جیسے جھوٹ کے بنیاد کے اوپر بار بار آئین شکنی کی، ہم نے اس ٹائم پہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش ہے. ایک شخص جس کو بار بار عوام کے ساتھ جھوٹ بولنے کی، سازشیں کرنے کی، پروپیگنڈا کرنے کی عادت ہے، وہ شخص پھر سے اپنی ناکامی کو دیکھتے ہوئے پھر سے قومی سلامتی کو داؤ پر لگا کر، ریاست کو داؤ پر لگا کر اپنی سستی سیاست چمکانے کے لیے وہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اور جو گزشتہ دنوں میں اعظم خان صاحب 18 جولائی کے دن غالباً اعظم خان صاحب نے جو ایک 164 کے تحت ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، وہ صرف مزید ثبوت ہے، ایک اور مہر ہے اس حقیقت کے اوپر، اس سچ کے اوپر جو ہم سب جانتے تھے کہ اس سائفر کی حقیقت کیا ہے. مگر اس میں یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ آئین توڑنا یا آئین روننے کی جو روایت ہے، یہ اس شخص کی، اس مسلط شدہ شخص کی، اس مصنوعی لیڈر یا مصنوعی سیاستدان اور اس کی مصنوعی جماعت کی ایک روایت ہے کہ اس طرح آئین کو توڑا بھی جائے، روندا بھی جائے. اور آئین روندنے اور آئین توڑنے کے سہارے ہی اس شخص کی سیاست پچھلے 10 سال سے زیادہ سے چلتی آئی ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس شخص کو 2013 کے بعد آپ دیکھ لیں وہ دھرنے ہوں تو اس ٹائم پہ بھی اس شخص نے آئین توڑنا، آئین روننا، سفارتی تعلقات داؤ پر لگانا، اس سے بالکل گریز نہیں کیا. اسی طرح اس شخص کو لانے کے لیے آئین توڑا گیا، بار بار توڑا گیا، کیونکہ نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے، جو اس ملک کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم ہیں، جو اس دور کے اندر دہشت گردی ختم کر چکے تھے، جو اس دور کے اندر آئی ایم ایف کا پروگرام پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ مکمل کر کے مہنگائی بھی قابو میں رکھ کے پاکستان کو ایک معاشی ترقی کی طرف لے جا چکے تھے، جو 12,000 میگا واٹ سے زائد بجلی لگا چکے تھے، جو لوگوں کو روزگار دے چکے تھے اور غربت میں کمی لا چکے تھے، ان کو ہٹانے کے لیے آئین کو توڑا گیا. ریاست کے دیگر ستون استعمال کیے گئے. پہلے نواز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے آئین توڑا گیا، پھر نواز شریف صاحب کو پارٹی کی صدارت سے ہٹانے کے لیے آئین روندا گیا، اور پھر نواز شریف صاحب کو جیل بھیجنے کے لیے بھی آئین توڑا گیا تاکہ اس مسلط شدہ شخص کے لیے رستہ کلیئر کیا جائے. اور یہ بھی کافی نہیں تھا، پھر اس شخص کو مسلط کرنے کے لیے آئین پھر توڑ کر آر ٹی ایس ڈاؤن کیا گیا. تو یہ آئین توڑنے اور آئین روننے کا جو سلسلہ ہے، یہ اس شخص کے ساتھ عرصہ دراز سے جڑا ہوا ہے. اس شخص کی تو سیاست ہی آئین توڑنے پر اور آئین روننے پر چلتی ہے، اور یہ بار بار یہ شخص جو ہے اس نے دکھایا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی سیاست چلانے کے لیے، ریاست کو داؤ پر لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. یہ ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے. یہ ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تاکہ اس کی سیاست چل جائے. یہ ملک کے سفارتی تعلقات خراب کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اگر اس کی سیاست چل جائے. تو یہ تو ایک عمل نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے. سائفر بھی اس آئین توڑنے کی روایت کی اس شخص کی ایک کڑی تھی. سائفر جیسے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر پارلیمان ڈیزالو کرنا بھی، سائفر جیسے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ایک آئینی ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن کو کچلنے کی جو کوشش تھی، اور اسی سائفر جیسے جھوٹ کی بنیاد کے اوپر پارلیمان کو ڈیزالو کرنا کی جو آئین شکنی کی گئی، یہ آئین شکنی بھی پہلی دفعہ اس شخص کی آئین شکنی نہیں تھی. یہ آئین شکنی کی روایت تھی اس شخص کی، جس کی ایک مزید کڑی تھی، اور اس شخص نے وہاں پہ بھی آئین شکنی روکی نہیں. اب آپ نے پھر سے دیکھا کہ 9 مئی کے دن جس طرح کے واقعات ہوئے، جس کا یہ شخص سرگناہ ہے، اس کے بعد آئی ایم ایف کا پروگرام آپ دیکھ لیں کہ حکومت اس کی جانے سے پہلے بھی اس نے اپنی شرائط توڑ کر ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا، اور بعد میں جب حکومت چلی گئی، جب موجودہ اتحادی حکومت نے انہی کا لیا ہوا پروگرام واپس بحال کرنے کے لیے، چونکہ اس وقت وہ معیشت کی ضرورت تھی اور ہماری مجبوری تھی، ہم جب آئی ایم ایف کو واپس میز پہ لے آئے تو اس شخص نے پھر سے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی. اس نے شوکت ترین کو حکم دیا، اس نے تیمور جھگڑا کو حکم دیا کہ یہ چٹھیاں لکھو تاکہ یہ پروگرام ہو نہ جائے، یہ ملک ڈیفالٹ سے بچ نہ جائے. تو آئین توڑنا، ملک کو نقصان پہنچانے کی روایت اس شخص کی پرانی ہے. اور اس میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک ہی شخص ہے جو آئین بھی توڑتا ہے، جو ملک توڑنے کی بات بھی کرتا ہے، جو معیشت کو بھی تباہ کرتا ہے،
جو پاکستان کے سفارتی تعلقات بھی خراب کرتا ہے، جو اس ملک میں غربت کا بھی اضافہ کرتا ہے، جو اس ملک میں مہنگائی کا بھی ذمہ دار ہے، جو اس ملک میں انتشار بھی پھیلاتا ہے، جو اس ملک میں آگ بھی لگاتا ہے، وہ ایک ہی شخص ہے. اور یہ ایک شخص نہ کبھی باز آیا تھا اور نہ ابھی بھی باز آ رہا ہے. اور یہ موصوف آج بھی سنا ہے کچھ باتیں کرتے ہیں، اس پہ بھی میں آؤں گا، اور اس سائفر کے متعلق مزید جھوٹ بولے ہیں اس پہ بھی میں آؤں گا. مگر دیکھیے، اس سے پہلے میں آپ کو ذرا تھوڑا سا، آپ کو اور آپ کے توسط سے جو لوگ یہ پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں، میں یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ پچھلے سال سیکوینس آف ایونٹس تھا کیا. یہ کس طرح یہ معاملہ سائفر کا جو جھوٹ تھا وہ صرف ایک چیز سے جڑا ہوا تھا کہ یہ شخص کرسی سے ہٹ رہا تھا اور اس نے کرسی سے نہ ہٹنے کے لیے یہ حربہ استعمال کرنا تھا، اور اس سائفر میں کوئی اور حقیقت نہیں ہے، صرف یہی حقیقت تھی کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا. یہی بات آپ نے دیکھا کہ اعظم خان کی سٹیٹمنٹ میں بھی یہی ہے کہ کس طرح اس شخص نے کہا کہ اس کو ہم نے مینیپولیٹ کرنا ہے، بلکہ وہ میں نے الفاظ لکھے ہوئے کہ سائفر کین ناؤ بی مینیپولیٹڈ فار کریٹنگ اے نیریٹو اگینسٹ اسٹیبلشمنٹ اینڈ اپوزیشن. کہ کس طرح سائفر کو بنیاد بنانا ہے ایک اپنا جھوٹا بیانیہ بنانے کے لیے، تاکہ ایک وہ وکٹم کا کردار پلے کر سکے اور کہہ سکے جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہے، چونکہ اس کو کوئی اور رستہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو کس طرح عوام کو اکسانا ہے، کس طرح آگ لگانی ہے مزید، کس طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی لانی ہے مزید، اور اپنی کرسی بچانے کے لیے کس طرح ریاست کو بھی داؤ پر لگانا ہے اور سفارتی تعلقات بھی خراب کرنے. اور اس کا ثبوت ایک اور وہ بھی ہے، جو ایک آڈیو لیک تھی، آپ کو یاد ہوگا، جو اسی مسلط شدہ شخص، اسی پروجیکٹ تباہی کے سرغنہ کی جو آڈیو لیک تھی پچھلے سال جو آئی تھی اعظم خان کے ساتھ، جس کے اندر یہ کہتا ہے کہ سائفر پر ہم نے کھیلنا ہے. یہ آپ سب نے آڈیو لیک سنی بھی ہے، یہ پوری عوام نے سنی بھی ہے. تو ایک طرف یہ بات کہ سائفر پہ ہم نے کھیلنا ہے، دوسری طرف اعظم خان کی گواہی. یہ بالکل اب پکا ثبوت ہے، یہ بالکل اب یہ ثابت کر دیتا ہے، اگر کسی کو مزید ثبوت کی ضرورت تھی، کہ یہ سائفر کا سارا کھیل کیا تھا. مگر اس میں ذرا یہ جو تاریخیں ہیں پچھلے سال کے ایونٹس کی، یہ بڑی اہم ہیں، کیونکہ 8 مارچ 2022 کے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن اس ٹائم پہ اپوزیشن نے فائل کی. لیڈر آف دا اپوزیشن موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے. وہ جب موشن فائل ہوئی، اور اس موشن کے بعد ایک سیکوینس آف ایونٹس تھا، جس کے بعد 10 اپریل 2022 کے دن عمران خان صاحب کو، اس مسلط شدہ وزیر اعظم کو آئینی طریقے سے ہٹایا گیا. اور اس کے بعد جو موجودہ اتحادی حکومت ہے، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اس ٹائم پہ ایم این ایز نے، ہاؤس نے ان کو وزیر اعظم الیکٹ کیا. مگر دیکھیے جو تاریخیں بڑی اہم ہیں، کیونکہ جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن فائل ہوئی تو 8 مارچ کا وہ دن تھا. 8 مارچ کے دن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن فائل ہوئی. 8 مارچ کے ہی دن یہ سائفر آیا. اور آپ نے اعظم خان صاحب کی یہ گواہی دیکھی ہے، جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں اس دن ان تک سائفر آ گیا تھا. اس مسلط شدہ وزیر اعظم کو ان کے اس ٹائم کے وزیر خارجہ نے سائفر کے بارے میں بتا دیا تھا. اگلے دن اسی مسلط شدہ وزیر اعظم نے اس بات کی تصدیق بھی کی اعظم خان کو کہ مجھے اس کے بارے میں پتہ چل گیا ہے. وہ سائفر اس شخص نے پکڑ کے اپنی جیب میں بھی ڈال لیا، اس پہ کھیلنے کی بھی بات ہو گئی. اور مگر اس کے بعد انہوں نے اس پہ کچھ بات نہیں کی. 8 مارچ کے بعد وہ سائفر جیب میں بھی ڈال لیا، آگے پیچھے ہو گیا، اس کے بعد اس شخص نے اس پہ کوئی بات نہیں کی. جب اس شخص کو نظر آیا کہ اب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن کامیاب ہو رہی ہے، یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن واقعی میں اس کو ہٹا دے گی، تب یہ شخص یہ سائفر کو لہرانا اس نے شروع کیا. اور یہ تاریخیں ثابت کرتی ہیں. 8 مارچ کے دن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن فائل ہوتی ہے. 10 دن بعد تقریباً 18 مارچ کے قریب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اس کے جو اپنے ایم این ایز تھے، بہت ساروں نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. جب اس شخص کو نظر آ گیا کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ اس کو ہٹانے کی طرف ہی جا رہا ہے، جو غیر آئینی طریقے سے یہ مسلط ہوا تھا اور مسلط رکھا گیا تھا کہ اب اس کو ہٹایا جا رہا ہے، تو اس شخص کو تب سمجھ آئی کہ اب مجھے پھر سے وہی حربے استعمال کرنے پڑیں گے.
تو اس ٹائم پہ پہلا حربہ اس نے یہ استعمال کیا کہ آئین کے مطابق 8 مارچ کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن فائل ہوئی تھی، جس کو 22 مارچ تک 14 دنوں کے اندر اندر اسپیکر کی ذمہ داری تھی کہ وہ ٹیبل کریں، سب سے پہلی آئین شکنی یہ ہوئی کہ وہ 22 مارچ سے پہلے وہ ٹیبل نہیں ہوئی، اور اس ٹائم پہ وہ کہا گیا کہ او آئی سی کا ایک سیشن ہے، وہ اسد کیسر تھا جس نے، جو اس کا کارکن تھا، جو اس کا ٹاؤٹ بنا ہوا تھا اسپیکر کی کرسی کی، اس شخص نے بار بار سینکٹیٹی وائلیٹ کی اور اس دفعہ پھر سے کی۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ 25 تاریخ کو اب سیشن ہوگا، جو کہ 22 سے پہلے ہونا تھا۔ 25 تاریخ کو جب سیشن ہوا تو اس دن بھی موشن ٹیبل کیے بغیر اس شخص نے ایڈجرن کر دیا، اور پھر 28 تاریخ کو فائنلی یہ موشن ٹیبل ہوئی، جس دن غالباً 161 ممبران نے کھڑے ہو کے اس موشن کو سپورٹ کیا، تو وہ موشن ٹیبل ہوئی، اور اس ٹائم پہ بالکل اس مسلط شدہ وزیر اعظم، اس مسلط شدہ ٹولے کو نظر آ گیا کہ اب ان کا وقت ختم ہو گیا ہے، اور اگلے 7-8 دنوں کے اندر جتنے بھی اب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا اور یہ ہٹایا جائے گا، تو تب اس شخص نے وہ سائفر پھر سے نکالا۔ اگر آپ وہ سٹیٹمنٹ دیکھیں، اور یہ 28 مارچ کا ہی دن ہے جس دن یہ موشن ٹیبل ہوئی، تو 28 مارچ کے ہی دن پھر ایک بنی گالہ میں میٹنگ ہوتی ہے، یہ اعظم خان صاحب کی گواہی ہے، جس میں فورن سیکرٹری نے یہ سائفر اونچا پڑا اور اس کے بعد اس کو منٹ کیا گیا۔ یہ اس منٹنگ کا ہی ذکر اس آڈیو لیک میں بھی ہے کہ اس کو ہم پڑھوائیں گے اور پھر اس کو ہم منٹ کریں گے۔ اور 28 مارچ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 28 مارچ کو موشن ٹیبل ہوگی، ان کو نظر آ گیا کہ اب ہمارے پاس 6-7-8 دن نہیں ہے کہ ہم کوئی اس میں فاؤل پلے کریں۔ تو 30 تاریخ کے دن اس شخص نے غالباً کوئی جلسہ کیا، 2 دن بعد موشن ٹیبل ہونے کے اور 2 دن بعد اس میٹنگ کے ہونے کے جس میں منٹنگ ہوئی، اس شخص نے یہ کاغذ لہرایا اور پہلی دفعہ اس سائفر کا ذکر کیا۔ 8 مارچ کے دن اس شخص کو یہ سائفر ملا، 30 مارچ کے دن یہ شخص یہ لہرا رہا ہے۔ اگر اتنی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تھی، اگر اتنی ہی مداخلت تھی، تو اس شخص نے 22 دن انتظار کیوں کیا؟ اس شخص نے اس لیے انتظار کیا کیونکہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن میرے خلاف کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں۔ اس کا صرف اس بات سے جوڑ تھا کہ اس کو اگر نظر آ گیا کہ میں ہٹنے والا ہوں تو میں اس کو تب استعمال کروں گا، صرف کرسی پہ بیٹھنے کی بات تھی۔ اسی شخص ڈونلڈ لو کا نام جس کا اس نے بعد میں لیا، اس کو 8 مارچ کے بعد یو ایس ایمبیسی کے اندر دعوت بھی دی گئی، اور اس شخص نے بالکل اس چیز کے اوپر 22 دن کوئی بات نہیں کی۔ 30 مارچ کے دن جب اس شخص نے یہ کر دیا تو اسی کی کڑی، اسی کو ہی استعمال کرتے ہوئے 3 اپریل کے دن آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلی کا سیشن ہوا، جس میں اس وقت کے لا منسٹر فواد چودھری صاحب کو موقع دیا گیا بولنے کا قاسم سوری کی طرف سے، جو کہ ایز ڈپٹی اسپیکر اس ٹائم پہ ہاؤس کو چلا رہے تھے، اور انہوں نے فواد چودھری صاحب نے اس ٹائم پہ ایز لا منسٹر انہوں نے یہ آرٹیکل 5 کا لبادہ یا آرٹیکل 5 کا سہارا لیتے ہوئے آرٹیکل 5 کی بات کی، اور اس جھوٹ کو بنیاد بنا کر قاسم سوری سے کہا کہ آپ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ہے، اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی کہ یہ کتنا آئینی ہے، اس کے اوپر آپ ایک رولنگ دیں۔ یہ پہلے سے سارا ریگڈ میچ تھا۔ یہ 28 مارچ کے دن جس دن موشن ٹیبل ہو گئی، جس دن بنی گالہ میں میٹنگ ہو گئی، 30 تاریخ کو عمران خان نے جلسے میں کاغذ لہرا دیا، تو 3 اپریل کے دن پھر یہ اسی کی کڑی تھی کہ ایک پلان کے تحت فواد چودھری صاحب نے آ کے ایز لا منسٹر اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر، جو ایک سنگین جرم ہے، یہ اسی آئین شکنی کا ایک حصہ ہے، اس جھوٹ کی بنیاد کے اوپر اس نے یہ اسپیکر سے، ڈپٹی اسپیکر سے کہا، اور ڈپٹی اسپیکر نے 1-1.5 منٹ کے اندر وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی آئینی موشن جو ہے اس کو کوش کر دیا۔ اور اسی دن پھر آپ نے دیکھا کہ آئین شکنی کی انتہا تھی کہ اسی پھر گیپ کو ان نے بنا کر، کیونکہ یہ پلان کا حصہ تھا، پھر ان نے پارلیمان ڈیزالو کی اسی سائفر یہ جھوٹ کی بنیاد پر۔ اس سے بڑی آئین شکنی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے 4 دن بعد ہی سپریم کورٹ نے اس کو اوور ٹرن کیا، اس کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا، نیشنل اسمبلی واپس بحال ہوئی، اور پھر 10 تاریخ کو ایک کامیاب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ شخص ہٹایا گیا۔ مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو آئین شکنی ہوئی اور جس کا مزید ثبوت آج آ گیا، اس کے اوپر جب یہ ایف آئی اے نے بھی انکوائری شروع کی، موجودہ حکومت نے آ کے، کیونکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، یہ سفارتی ہمارے تعلقات کا معاملہ تھا، یہ ایک سنگین جرم ہوا، یہ اس میں آرٹیکل کی وائلیشن ہوئی، سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اللیگل تھی، اور یہ سائفر جیسا جھوٹ
اور جس کی اب گواہی مزید اعظم خان صاحب کی طرف سے آ گئی ہے. جب ہم نے اس کی انکوائری بھی ایف آئی اے نے جب اس کی انکوائری شروع کی تو اس ٹائم پہ بھی یہ شخص لاہور ہائی کورٹ بھاگ گیا اس کو اسٹے لینے کے لیے. یہ شخص توشہ خانہ میں بھی بھاگتا ہے, یہ شخص فورن فنڈنگ میں بھی بھاگتا ہے, یہ شخص صرف کورٹ آتا ہے تو بیلیں لینے کے لیے آتا رہا ہے, کارکنوں کو کہتا رہا ہے کہ تم جیل بھرو تحریک کرو, خود بیلوں کے لیے صرف کورٹ جاتا رہا ہے, اور جب کورٹ جاتا تھا تو دھاوے بولتا تھا, کورٹ کا نقصان کرتا تھا. تو اس معاملے میں بھی وہ کورٹ سے اس لیے بھاگا کہ اس کو پتا تھا کہ یہ ایک جھوٹ تھا, اور جب یہ معاملہ کھلے گا تو یہ جھوٹ عیاں ہوگا. اور اس میں میں واضح طور پہ کہنا چاہوں گا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر داخلہ نے بھی, وزیر قانون نے بھی اس پہ بات کی ہے, دیگر حکومتی لوگوں نے بات کی ہے کہ اب یہ جو سنگین آئین شکنی ہوئی ہے جس میں آرٹیکل 6 کی بھی وائلیشن ہے, جس کے اوپر کرمنل پروسیڈنگ بھی ہو سکتی ہے, اور اب یہ ایف آئی اے ابھی اعظم